والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے شہر کے حد العزیز عالم دین، عالم نبیل، فاضل جلیل، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت حضرت مولانا عظمت اللہ مصباحی صاحب قبلہ، خطیب امام آمنہ مسجد، مدرس جامعہ حرا نجم العلوم۔ جامعہ حرا نجم العلوم میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو کلی وہاں پر آتی ہے جو بھی مدرسے میں، یہ اسے پھول بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ تو میں نہایت ادب حضور والا مسجد کتابت کی تشریف اور اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستق اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ منبر رسول پر جلوہ بار علماء کرام، مبلغین سنی دعوت اسلامی، سربر آوردگان قوم، نو نہالان ملت، دین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، طٰہٰ و یاسین، سراج السالکین، مراد المشتاقین، انیس غریباں، چارہ ساز درد منداں، بے سہاروں کے سہارے، کشتی امت کے کھیون ہارے، کائنات عالم میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پروقار و دربار میں جس طرح میں پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب، وعلی آلک واصحابک
یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مدرسہ رفیق الاسلام کے تمام ذمہ داران کو، وہاں کے سارے اساتذہ اور طلباء کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ ایک کامیاب مکتب اپنے علاقے میں اور اپنے ایریے میں چلا رہے ہیں۔ اللہ کا بے پناہ فضل کرم ہے، احسان ہے کہ آج ایسا خوبصورت اور تعلیم و تربیت سے لیس مدرسہ آپ کی آبادی میں ہے، آپ کے علاقے میں ہے، اور اس میں آپ ہی کے بچے جا کر کے زیور علم و اخلاق سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہم زد فزد، اللہ تعالی اس مدرسے کو دن بدن ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی معاونین ہیں، معلمین ہیں، انتظامیہ کمیٹی کے افراد ہیں، اللہ کریم سب کے تعاون کو قبول فرمائے اور دونوں جہان میں اس کی بہترین جزا خدائے وحدہ لا شریک سب کو عطا کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مدارس آج کے حالات میں منظم طریقے سے چلانا اور اس میں آپ کے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ دور حاضر کا تقاضا بھی ہے، اور آپ کے بچوں کی یہ ضرورت بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں شاکی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ آج جن بچوں کو آپ چھوٹی عمر میں دیکھ رہے ہیں، کل یہی بچے جب جوان تو انشاءاللہ آج جو علم وہ حاصل کر رہے ہیں نا، اس علم کا فائدہ انہیں ساری زندگی ملے گا، اور آپ اس کا احساس بھی فرمائیں۔ اس لیے اس محتم بشان کام کو، اس عظیم المرتبت کام کو، اس اللہ و رسول کو راضی کرنے والے کام کو، آپ کے بچوں کے اخلاق و کردار کو سنوارنے والے کام کو ہمیں محبت کی نظر سے، عقیدت کی نظر سے، الفت کی نظر سے اور پیار کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی لوگوں اچھائی اور بھلائی کے کاموں پر مدد کرو، گناہ کے جو کام ہیں، سرکشی کے جو کام ہیں،
ان کاموں پر تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس اسی آیت کریمہ کی روشنی میں میں کچھ ضروری باتیں آپ تک گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو یہ پیغام محبت دینے کی کوشش کروں گا کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے ایک نہیں بلکہ انیک افراد آپ کو ملیں گے جو اپنی خباثت نفس کی بنیاد پر یا شامت اعمال کی بنیاد پر یا شقیق القلب ہونے کی بنیاد پر اچھے کاموں کو بھی برجستہ برا کہنے میں ذرہ برابر شرم نہیں محسوس کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہمارے سامنے ہے، بات ختم ہو جاتی کہ ہمیں ہر بھلائی کے کام پر ایک دوسرے کا معاون اور مددگار ہونا چاہیے۔ مدرسہ صرف بھلائی نہیں ہے بلکہ بھلائی کی آماج گاہ ہے۔ مدرسہ صرف بھلائی نہیں ہے بلکہ بھلائی کرنے والوں کو پیدا کرتا ہے۔ مدرسہ صرف کچھ وقت کی تعلیم کی جگہ نہیں ہے بلکہ ایک انسان کی زندگی کو سیٹل کرتا ہے۔ مدرسہ چند منٹوں تک آ کر کے استاذ کے سامنے زانوئے ادب طے کر لینے کا نام نہیں ہے بلکہ مدرسہ انسان کے علم اور اخلاق کو اس طرح سنوارتا ہے کہ آدمی جب تک جیتا ہے اس کا فائدہ پاتا ہے، قبر میں جائے گا اس کا فائدہ پائے گا، اور جب حشر میں اٹھا تو بھی اللہ اس کے علم کا اسے فائدہ عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے حالات میں ہمیں توجہ کے ساتھ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی کے جو افراد، ہماری قوم کے جو افراد، ہماری آبادیوں کے جو افراد ہمارے بچوں کے لیے مستقبل کی تابناکی کی پلاننگ کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو سنوارنے کی پلاننگ کرتے ہیں، ان کے اندر عشق مصطفیٰ کرنے کی جو پلاننگ کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی جو پلاننگ کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ قدر اور احترام کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ احترام کب بنے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری آبادی میں ہر انسان بری فکر والا ہے یا بری نظر والا ہے یا بری خواہشات کا مالک ہے، نہیں۔ اگر یہ دور آ جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اگر ساری روئے زمین ایسے افراد سے بھر گئی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ آج بھی الحمدللہ تبارک و تعالی ہماری آبادیوں میں بڑے خوش مزاج لوگ جیتے ہیں، علم نواز لوگ جیتے ہیں، دین پر قربان ہونے والے لوگ جیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والے لوگ جیتے ہیں۔ آج بھی ہماری آبادیوں کے اندر ایسے بہت سارے افراد قوم آپ کو ملیں گے جو اپنے تن من دھن کو سب کو رسول اللہ کے دین پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ملے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسے افراد مغلوب ہو جاتے ہیں اور شرپسند افراد غالب ہو جاتے ہیں؟ یہ صرف آپ کے اس علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری بھیونڈی کا مسئلہ ہے، پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے، تقریباً پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ جہاں بھی عالم خیر لے کر کے کوئی بلند ہوتا ہے اور جہاں پر انسان اقدام کرتا ہے بھلائی کا، تو آپ دیکھیے اس کے اقدام کو سراہنے والے لوگ آپ کو کم ملیں گے
اس کے دامن کو کھینچنے والے لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے۔ معلوم ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ان کاموں کو اپنا کام نہیں جانا ہے۔ ہم نے اگر اسے اپنا کام جانا ہوتا، ہم نے اسے اگر اپنے بچوں کا کام جانا ہوتا، ہم نے اسے اگر اپنی سوسائٹی کا کام جانا ہوتا، ہم نے اگر اسے اپنے معاشرے کا کام جانا ہوتا، تو واللہ العظیم جو افراد اس میدان میں کام کر رہے ہیں آپ ان کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے، ان کی عزت کرتے ہوئے نظر آتے، ان کی ذلت اور ان کی حقارت کی پلاننگ کبھی نہ کرتے آپ۔ لیکن ہر آبادی میں آپ کو اس آبادی کے امام کے مخالف ملیں گے، اس آبادی میں دعوت کا کام کرنے والوں کے مخالف ملیں گے، اس آبادی میں خیر کی طرف بلانے والوں کے مخالفین آپ کو مل جائیں گے، اس آبادی میں خیر کی طرف جو بھی انسان کسی کو ابھار رہا ہے اس کے خلاف آپ کو پلاننگ کرنے والے مل جائیں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب شر اور خیر دونوں چیزیں ایک جگہ موجود ہیں تو شر کا غلبہ کیوں ہوتا ہے اور خیر کیوں مغلوب ہو کر کے رہ جاتا؟ صرف اس بنیاد پر کہ انسان کچھ وقتوں کے لیے خیر کی بات کرتا ہے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس خیر کے خلاف دو چار لوگ ہیں تو انہی شریروں کے ساتھ وہ خیر کا کام انجام دینے والا بھی جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قوم کا منتشر ہونا، قوم کا دست بگریباں ہونا، قوم کا اپنے اپنے خواہشات اور نظریات کی پالن کرنا، اسی کا نام ہے۔ جب ہم ایک جگہ رہتے ہیں اور ایک آبادی میں رہتے ہیں تو ہمیں ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر یہ کام ہم نے نہ کیا تو مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت بڑا خسارہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہوگا۔ بہت بڑا خسارہ کر کے بیٹھیں گے۔ قطب الارشاد جلالت العلم سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اگر تم مل کر کے رہو گے تو زندہ رہو گے، منتشر ہو جاؤ گے تو زمین پر چلو گے مگر تمہارا شمار مردوں میں ہوگا۔ اور اس حوالے سے بہت پیاری حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ وہ دل و دماغ میں اترے۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی بڑے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی جمعیت کو جمع کیا، یعنی بہت سارے صحابہ نگاہ نبوت کے سامنے حاضر تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ میرے اصحاب، تم آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر کے رہو۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ میں اس طریقے سے ڈالا، اس طریقے سے ڈالا، اور تمثیل پیش کیا، آپ نے مثال پیش کیا، اور مثال پیش کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہماری انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے میں ملی ہوئی ہیں، تم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طریقے سے مل کر کے رہے۔ پھر مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اتحاد کا یہ عالم ہوگا
اور تمہاری صفوں میں جب اس انداز کا اتحاد ہوگا تو باطل تمہیں کبھی مٹا نہیں پائے گا، بلکہ تمہارے اتحاد کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ترقی عطا فرمائے گا۔ اب جو حدیث میں نے آپ کو بتائی وہ حدیث آپ نے سن لی، اب آپ اپنے معاشرے پہ ایک نگاہ ڈالیے، آپ اپنی آبادی پر ایک نظر ڈالیے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا اہل ایمان کے ساتھ ہمارا یہی اتحاد ہے؟ کیا ہم اہل ایمان کے ساتھ اسی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیا اہل ایمان کے ساتھ ہماری مروت کا یہی عالم ہے جو درس مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا؟ آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا نہیں، ہم تو یار صبح سے شام ایک نہیں 10 خرافات میں مبتلا رہتے ہیں، اور حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ اب گھر چھوڑ کر کے لوگوں کو دوسرے گھروں کا زیادہ خیال پڑنے لگا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر کے معاملات انسان دیکھنے سے قاصر ہو چکا ہے، روڈ پر چلنے والا اور دوسرے کے گھروں میں کیا معاملات انجام پا رہے ہیں ان تمام معاملات پر توجہ دینے والا اور ان تمام معاملات کو آبادیوں میں لا کر کے لوگوں سے ڈسکس کرنے والا آج ہماری قوم کا مانیٹر سمجھا جاتا ہے، سربراہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہاری مثال ایک عمارت کی طرح ہے۔ یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ۔ مثلک کل بنیان، تمہاری مثال ایک عمارت کی طرح ہے، اور حضور فرماتے ہیں عمارت کا ہر پلر عمارت کو مضبوطی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی عمارت کے اجزاء ہیں وہ عمارت کو مضبوطی دیتے ہیں۔ عمارت میں دیکھیے آپ کیا استعمال ہوتا ہے، سلیا، سیمنٹ، ریتی، اینٹ، پتھر، جتنی چیزیں بھی عمارت میں استعمال ہوتی ہیں نا، یہ ساری چیزیں عمارت کو طاقت پہنچاتی ہیں۔ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت نے کہ تمہاری مثال ایک عمارت کی طرح ہے، گویا کہ دوسرے الفاظ میں مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں تم سوسائٹی کے ممبر ہو تو تم انہیں طاقت پہنچاؤ، چوہوں کی طرح زمین کھودنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اگر زمین کھودی گئی تو عمارت تمہاری ہی گرے گی، زمین کو اگر چالا گیا تو تمہاری ہی عمارت کو نقصان ہونے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سوچ پیدا کر لیں آپ کہ ہم اس معاشرے کے ممبر ہیں، ہم اس سوسائٹی کے ممبر ہیں، اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ بھلائی کے جتنے راستے کھلیں ان تمام راستوں پر انسان چلتا ہوا چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ چراغ احمد مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائما ابدا۔ حضرات گرامی، مہمان خصوصی اور ان کے ساتھ میں دیگر معزز علماء کرام کی آج آمد آپ کے علاقے میں ہے، آپ ان کے چہرے کا دیدار فرمائیں۔ بس چند منٹ کے لیے میں اپنی بات کو مکمل کر لوں اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خصوصی خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جس معاشرے کے ممبر ہیں اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے وجود کو اس معاشرے کے لیے مفید بنانا چاہیے، مضر نہیں بنانا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کچھ بیچارے اس پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں
کہ وہ نہ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ کچھ کرنے دیتے ہیں. وہ خود بذات خود کچھ کر نہیں سکتے تو وہ سوچتے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں تو دو چار کو بھی کیوں کرنے دوں. یہ ان کی گندی سوچ معلوم ہے کسے نقصان پہنچاتی ہے؟ آپ کے بچوں کو نقصان پہنچاتی ہے, یا آپ کے معاشرے کے افراد کو نقصان پہنچاتی ہے, یا آپ کے اخلاقیات کو نقصان پہنچاتی ہے, یا آپ کی اسلامیات کو نقصان پہنچاتی ہے. اتنا بڑا نقصان ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے اور ہم اسے برداشت کر لیتے ہیں, لیکن بات اگر اپنے مفاد کی ہو تو انسان اس پہ خوش ہو جاتا ہے. الیاذ باللہ تبارک و تعالی. یاد رکھیں آپ, آج حالات بہت ہوش ربا ہیں, اور اس ہوش ربا حالات کے اندر اگر ہم نے تمانیت کے ناخن کو نہ جمایا اپنی انگلیوں پر تو مستقبل میں آپ کو بھی اس کا افسوس کرنا پڑے گا اور آپ کے بچوں کو بھی اس کا افسوس کرنا پڑے گا. آپ تمانیت قلب کے ساتھ, فراخی قلب کے ساتھ اور شوق فراواں کے ساتھ اس ادارے کو پروان چڑھائیں جو ادارہ آپ کے بچوں کو الحمدللہ اسلامی اخلاق و کردار دے رہا ہے, اسلامی تعلیم سے مزین کر رہا ہے. اور اس حوالے سے اگر کوئی بھی منفی بات آپ کے سامنے آئے تو آپ اس منفی بات کا حصہ نہ بنیں, بلکہ اسے ختم کر کے مثبت باتوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی ساتھ دین کا کام کرنے والوں کے ہمت کو توڑنا یہ جرم عظیم ہے, جس جرم کا جواب نہ تم اللہ کے سامنے دے سکتے ہو نہ اس کے حبیب کے سامنے پیش کر سکتے. حوصلہ بہت ضروری ہے, حوصلہ بڑھانا بہت ضروری ہے. ہمارے ایک استاذ ایک مدرسے کے افتتاح کے موقع پر گئے تو جو بانی مدرسہ تھے انہوں نے کہا حضرت میرے یہاں مخالفین بہت ہیں تو تھوڑا آپ کچھ ارشاد فرما دیں. تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ اس وقت کہا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو جو اس کا تعاون کر سکتے ہو وہ تعاون کرنا اس کا, اور جو لوگ اس لائق نہیں ہو ان کا سب سے بڑا تعاون یہ ہوگا کہ وہ اس کے خلاف زبان مت کھولنا. ان کا سب سے بڑا تعاون یہی ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں اچھی باتیں بھاتی نہیں ہیں, ہمیں حسین و جمیل باتیں ہمارے دل و دماغ کے اندر پیوست نہیں ہوتی ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے تعلق سے زبان تان دراز کرنے لگتے ہیں جن کے تعلق سے زبان تان کو دراز کر کے دنیا و آخرت میں تباہی و بربادی مول لینا یہ ہمارا مقدر بن جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود شیطان کے ورغلانے کی بنیاد پر اور شیطان کے فریب میں آنے کی بنیاد پر ہمیں ذرہ برابر اس کا احساس نہیں ہوتا. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دامان دین کا تذکرہ کرتے ہوئے اور معاشرے کے اندر دینی اور اخلاقی بیداری قائم کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا من صافح عالما فقد صافحنی, جس نے کسی عالم سے مصافحہ ملا لیا حضور فرماتے ہیں گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ ملا لیا. یہ دراصل لوگوں کو بتانا یہ تھا کہ لوگوں دین کا کام کرنے والے ریسپیکٹڈ ہوتے ہیں, دین کا کام کرنے والے باوقار ہوتے ہیں, دین کا کام کرنے والے باعزت ہوتے ہیں, دین کا کام کرنے والے اخلاقی قدروں کے حامل ہوتے ہیں, دین کا کام کرنے والے رسول اللہ کے دین کے خادم ہوتے ہیں. تم ان نبی کے نوکروں سے اگر عداوت لوگے تو اس بات پر یقین کامل رکھو نتیجہ تمہارے سامنے ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور اپنی ہلاکت کو اگر تمہیں اپنی ترقی کا نام دینا ہے تو ایسی ترقی تمہیں کو مبارک ہو. اشرف نگر والوں اور اس آبادی میں رہنے والوں, خدائے تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک اچھا موقع دیا ہے. تمہاری آبادی میں شاندار مسجد ہے, اس شاندار مسجد میں ایک شاندار مدرسہ چل رہا ہے, اور وہاں کے اساتذہ کرام
آپ کے بچوں کی شاندار تعلیم و تربیت کا نظم کر رہے ہیں، وہاں کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران اور سارے معاونین بڑھ چڑھ کر کے اس کام میں حصہ لیتے ہیں، تو خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وفا کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے چلے جاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی کام تمہارے لیے مرنے کے بعد تمہاری مغفرت کا سامان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اور آپ کو ہر اچھے کام کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مفسدات سے، خرافات سے ہم سب کو بچنے کا بے پناہ جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔